بسم اللہ الرحمن الرحیم. مند ہو اور نفس صحت مند ہو اور قوی ہو. ممکن نہیں ہے کہ کسی ساحر کا سحر اثر کر جائے اور کسی جن کا اثر قائم رہ جائے. جن انسان سے پستر ہے، جن انسان پہ کیسے قابو پا سکتا ہے؟ اللہ نے آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا نا جن کو بھی، یا نہیں دیا تھا؟ اور ایک جن نے سجدہ نہیں کیا تو نقصان کس کا ہوا؟ آدم کا یا جن کا؟ ایک صلوات پڑھیے محمد والا. نوٹ کر رہے ہیں نا؟ آج کی اس مجلس کے بعد، اس پربرکت ذکر محمد و آل محمد کے بعد یہ شکایت نہ کیجئے گا کہ سحر ہے، جادو ہے، جن ہے. یہ سب وہم کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ سب وہم کی باتیں ہیں. مومنین جن کے گھروں میں اذان دی جاتی ہو، مومنین جس گھروں میں نماز پڑھی جاتی ہو، جن گھروں میں ماتم کیا جاتا ہو. ماتم کے معنی کیا ہے؟ یعنی جن گھروں میں یا حسین کی صدا بلند ہوتی ہو، جن گھروں میں یا علی کی صدا بلند ہوتی ہو، مجال ہے کہ وہاں سحر اثر کر جائے یا جن اثر کر جائے. بالکل دل دماغ صاف کر کے اٹھیے گا، ذہن روشن ہونا چاہیے. ہیں ساحر ہیں دنیا میں، جادوگر ہیں، اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں، آپ کا کچھ نقصان نہیں کر پا رہے ہیں. جو ساحر سحر کرتا ہے یہ عمل حرام ہے، عمل یہ حرام. یہ علماء بیٹھے، ان سے پوچھے گا ساحر کی حد کیا ہے اسلام میں؟ ساحر جیسے سارق ہے، سارق یعنی چور. اب دیکھیے مجلس تو ابھی شروع ہی نہیں، ابھی تو تمہید میں ہوں میں. سارق یعنی چور. چور کی حد ہے، قرآن میں لکھی ہوئی ہے. اگر وہ شرائط پوری ہو جائیں تو انگلی کاٹ دیجئے، ہاتھ کاٹ دیجئے، قطع ید. قاتل کی حد ہے، جان کا بدلہ جان یا دیت. اسی طرح اور بعض جرم ہیں جن کی قرآن مجید میں حد ہے. ساحر کی بھی سزا معین ہے شریعت اسلام میں. ساحر کو کافر کہا گیا ہے اور ساحر کی سزا قتل ہے. اب اگر پاکستان جیسے ملک میں، اسلامی معاشرے میں، مسلم معاشرے میں، مومن معاشرے میں کوئی سحر کرتا ہے، ساحری کرتا ہے، جادو کا سہارا لیتا ہے اور اپنے مومن بھائیوں کو پریشان کرتا ہے، تو یہ سمجھ لے کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے. واضح ہے؟ تو اس کا حکم کیا ہے؟ ساحر کافر ہے اور ساحر کی سزا قتل ہے. ساحر کی حد شرعی قتل ہے. تو ساحر اپنی عاقبت اور دنیا خراب کر رہے ہیں، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. وہ مومنین اٹھتے بیٹھتے جو یا علی کہتے ہوں، ہمارا سلام ان ماؤں کو جو بچوں کو سکھاتی ہیں اٹھتے بیٹھتے یا علی کہنا. سمجھ رہے ہیں آپ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ہمارے معاشرے میں اٹھتے بیٹھتے بچوں کو یا علی کہنا سکھاتے ہیں. اور مجھے اپنے ایک دوست کا یہ جملہ، ایک عزیز کا یہ جملہ پسند آتا ہے، جو عرض کر چکا ہوں پہلے بھی ممبر سے، آج بھی عرض کر رہا ہوں. ایک مومن نے، کوئی علامہ نہیں، کوئی خطیب نہیں، کوئی شاعر نہیں، ایک مومن ملا راستے میں، چھوٹا سا بچہ گود میں، اور کچھ ایسی ہی گفتگو ہوئی کہ اس نے بے ساختہ کہا، مولانا ہمارے بچے ماں باپ کا نام تو بعد میں یاد کرتے ہیں، پہلے تو نام حسین یاد کرتے ہیں. کس قدر عظیم ہے یہ تہذیب. جس تہذیب کے فرزندوں میں یہ ہو کہ وہ اٹھتے بیٹھتے یا علی یا حسین کہتے ہوں، وہ ساحروں سے ڈر جائیں. میں یہ اتنا وقت صرف کر رہا ہوں اس موضوع پر کسی وجہ سے.
پورے معاشرے میں ایک مسئلہ ہے سحر جادو. ساحر کرتا ہے اپنا کام، لیکن آپ کے لیے اتنا سبب خوف نہیں ہونا چاہیے. نام علی، نام حسین، نام زہرا، نام مصطفیٰ، پنجتن کے نام اور قرآن مجید کی چند آیتیں، یہی سورہ مبارک ہے. قل اعوذ برب الفلق، سورہ مبارک ہے قل اعوذ برب الناس. ہر طرح کے سحر کو باطل کرنے اور ہر طرح کے شیطان کو دور کرنے کے لیے کافی ہے. میں آج ممبر پر آپ حضرات سے قسم دے کے کہہ رہا ہوں، آقا حسین کی قسم دے رہا ہوں، سحر جادو کا علاج کرانے اور جن بھوت شیطان کا علاج کرانے کسی خود ساختہ شخص کے پاس نہ جائیے گا. دکانیں کھلی ہوئی ہیں بے دینی کی، اور قوم کو اور معاشرے کو ضعیف الاعتقاد بنا رہے ہیں، کمزور سے کمزور تن بنا رہے ہیں. کسی کے پاس نہ جائیں. ہاں، علماء متقین کی بات الگ ہے. جو علماء متقین ہیں، جو متقی علماء ہیں، سچے علماء ہیں، روحانی شخصیتیں، ان کے پاس جائیے، ان سے دعا پوچھ لیجئے. بالکل. ورنہ آپ میں سے ہر ایک کو یہ دعائیں معلوم ہیں. کسے نہیں معلوم ہے یہ دونوں قل؟ قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس. پڑھ کے اس کا اعجاز تو دیکھیے. اللہ کے کلام سے بڑھ کے کون تعویذ آپ کو دے دے گا؟ بھئی اللہ سے بڑی بھی کوئی شے ہے؟ اللہ سے بڑی بھی کوئی طاقت ہے؟ اللہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے. اللہ کے کلام سے زیادہ مؤثر کوئی اور کلام نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جب یہ بھی پڑھیں گے تو پھر آپ اپنی زندگی میں نصر اللہ کا بھی تجربہ دیکھیں گے کہ اللہ کس طرح مدد فرماتا ہے، اللہ کا کلام کس طرح مدد فرماتا ہے، کرتا ہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ 7 سورے قرآن مجید میں ہیں جو سبح یسبح سے شروع ہوتے ہیں. خود ان سوروں کی قرأت اور تلاوت بے انتہا اثر رکھتی ہے، بے انتہا اثر رکھتی ہے. 7 سورے پڑھنا مشکل ہے، روزانہ نہیں پڑھ سکتے لوگ، چونکہ خود سورہ بنی اسرائیل بہت طویل سورہ ہے. تو بہت سی روایتوں میں کہ 6 سورے جو باقی ہیں وہ روزانہ پڑھ لیا کریں. یہ 6 سورے پڑھنے میں 20 منٹ لگتے ہیں، 20 سے 25 منٹ. جب پڑھنے لگیں گے روزانہ تو رواں ہو جائے گا. 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں جو مسبحات ہیں. اس میں سب سے پہلا سورہ ہے سورہ حدید. سورہ حدید، سورہ حدید بھی مسبحات میں سے ہے، جس کا آغاز ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. دوسرا سورہ ہے سورہ حشر. کوئی آپ کا دشمن ہو، سورہ حشر پڑھ کے دیکھیے اس کا کیا حشر ہوتا ہے. سورہ حشر بھی سبح سے شروع ہوتا ہے. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم. پھر اس کے بعد جو سورہ ہے وہ سورہ مبارک صف ہے. سورہ حشر کے بعد سورہ مبارک صف آتا ہے مسبحات کی ترتیب میں، اور وہ بھی اسی آیت سے شروع ہوتا ہے جس آیت سے سورہ حشر کا آغاز ہے. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم. اس کے بعد آتا ہے سورہ مبارک جمعہ. سورہ جمعہ ہر جمعے کو سنتے ہوں گے، علماء نماز میں پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. تو یسبح سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ایک سورہ اور آتا ہے سورہ تغابن، وہ بھی یسبح سے شروع ہوتا ہے. اور پھر آخر میں آتا ہے مسبحات کی فہرست میں سورہ اعلی. سبح اسم ربک الاعلی. یہ جو 6 سورے ہیں، سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ تغابن اور سورہ اعلی، اگر کوئی شخص ان سوروں کی تلاوت روز کر کے سوئے،
تو اس کی زندگی میں جو نورانیت پیدا ہوتی ہے، جو بلندی پیدا ہوتی ہے، جو عظمت پیدا ہوتی ہے، اس کا اندازہ لفظوں میں نہیں کیا جا سکتا، نہیں بیان کیا جا سکتا۔ اب اس میں ایک بات اور ہے، اور وہ یہ ہے، صرف 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں۔ روایات میں ہے کہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار رسالت مآب محمد مصطفیٰ امام المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین خلاصہ کائنات سبب خلقت کائنات لولاک لما خلقت الافلاک کے مخاطب، وہ خود روزانہ یہ سورے پڑھ کر سوتے تھے۔ تو اگر کوئی اس نیت سے بھی پڑھے، یا اللہ ہم تو تیرے رسول کی پیروی میں پڑھ رہے ہیں، ہم تیری محبت میں اور تیرے رسول کی محبت میں پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ پڑھتے تھے تو ہم بھی پڑھ رہے ہیں، بس باقی تو ہمارے دامن وجود میں جتنی گنجائش ہے وہ تو جانتا ہے، جو بھی عطا کر سکتا ہے عطا کر۔ کسی کریم کے در پہ جا کے اپنی حاجت بیان کیے بغیر خود کو اس کے سپرد کر دینا، یہ کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں مقام دعا میں؟ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ۔ ہم لوگ مقام دعا میں کیا کرتے ہیں؟ اپنی طرف سے ایک حاجت معین کی اور پھر وہ حاجت مانگتے رہتے ہیں خدا سے، یہی ہوتا ہے نا۔ ایک تو ہم کیا، ہماری نالج کیا، ہمارا ویژن کیا، ہمارا کانسیپٹ کیا ہے، کیا ڈیپتھ ہے ہماری نالج میں، کیسا ہے ویژن ہمارا۔ ناقص انسان، جاہل انسان کتنا سوچ سکتا ہے؟ جیسا ہے ویسے ہی ٹارگٹ معین کرے گا۔ اب اللہ سے ضد کہ یہی پوری کر دے، میرے مولا یہ میری دعا پوری کر دے، میرے مولا یہ میری دعا پوری کر دے، یہ ہے نادانی کی بات، یہ ہے جہالت کی بات، یہ ہے بچوں کی سی نادان بچوں کی سی ضد۔ ہونا یہ چاہیے کہ پروردگار میں تیری تسبیح کر رہا ہوں، میں تیری حمد کر رہا ہوں، تو کمالات رکھتا ہے، تیری ہستی جامع کمالات ہے اور میں تو کچھ بھی نہیں رکھتا۔ اگر صرف اتنا کہہ کے بھی کوئی خاموش ہو جائے نا تو وہ صاحب کمالات اس کو خالی ہاتھ تو واپس نہیں کرے گا، اور جب وہ دے گا اس کے مانگے بغیر تو وہ پرانی مسئلہ ہے کہ یا آدمی دے اپنے منہ لائق یا دوسرے کے منہ لائق۔ ہمارے دیہات میں لوگ کہا کرتے تھے جب ہم مانگیں گے تو وہ جو ہمارے منہ لائق ہے دے دے گا، جب ہم نہیں مانگیں گے تو اپنی ہستی کے مطابق عطا کرے گا۔